بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست سے آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ اتنی خاموش کیوں ہیں اس سارے عمل کے اوپر. کیا وہ اس کی خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے. تو مطلب وہ کی ہندی ہے سر تسی دوستے ہو سارے والی. یہ دیکھیں آپ کو نا سائیکولوجیکل فنامنا سمجھنا پڑے گا. ہیومن جو بیہیویئر ہے نا وہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پلے سے آرگنائزڈ ہونا ہے, اپنے اندر سے انرجی لگانی ہے. جب آپ 70 سال میں کسی گروپ آف پیپل کو ایک میسج کنسسٹنٹلی دیں گے کہ اس ملک میں نہ ووٹ سے حکومت بنے گی نہ ووٹ سے حکومت جائے گی, تو وہاں پولیٹیکل پارٹی بنانے والا سوائے پاگل کی اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہاں پہ بنے گا پریشر گروپ, وہاں پہ بنے گا عمران خان جنرل اسٹور, وہاں پہ بنے گا زرداری جنرل اسٹور, وہاں پہ بنے گا نواز شریف جنرل اسٹور. یہ وہ لوگ ہیں, یہاں پہ وہ لوگ گروپ آئیں گے جو طاقتور سے وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں اور پاکستان کے باہر بھی ہیں. اب نواز شریف کی دوستی کہاں سے نکل آئی؟ اسی تو نہ ہی نہیں سنے سی لبنان دا وزیر اعظم کون ہے, وہ ڈیل کرا رہا ہے نواز شریف کی. تو جب آپ نے ایک گناہ ہے اس ریاست میں جو 70 سال سے جاری ہے, میں سمجھتا ہوں وہ جب تک ہم اس کو نئی ایمانداری سے انالیسس کریں گے ہم پاکستان میں پولیٹیکل کلچر لا ہی نہیں سکتے. جس دن اس معاشرے نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میری ریپرزنٹیشن وہ گندا ہو اچھا ہو, یا تو آپ ڈیموکریٹک اصول میں آ جائیں. میرا پھر وہی آرگومنٹ ہے کلیئرٹی والا, ڈیموکریسی اچھی ہے بری ہے ایول ہے فیصلہ کر لیں. تو اگر ڈیموکریسی اگر آپ نے لکھنا ہے کہ ہم نے ووٹ سے پاکستان چلانا ہے تو اس کا سمپل یہ مطلب ہے ووٹ سے حکومت بنے گی ووٹ سے حکومت ٹوٹے گی. اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے درمیان آپ کی کارکردگی آپ نے ووٹر کو یہ پاور دے دی کہ تو بیٹھ کے دیکھتے اینو ریجیکٹ کر یا ایکسیپٹ کر. آپ مجھے ثابت کر دیں کہ پاکستان میں 70 سال میں ایک بھی حکومت ووٹ سے بنی ہے اور ایک بھی حکومت ووٹ سے گئی ہے نہیں, ناٹ ایٹ آل. لہٰذا پہلے تو یہ پولیٹیکل پارٹی والا دکان بند کرو. دیر از نو پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان. یہ گروپس ہیں. اب یہ گروپ نواز شریف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تو ایکسپیرینسڈ ہے. اس نے ہر بار 5-6 اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں پاور ملتی کس طرح ہے پاور جاتی کس طرح ہے. اور نواز شریف کا اگر کوئی مہربان ہے نواز شریف کا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے, کیونکہ نواز شریف کو فوراً سمجھ آ گئی کہ اگر ذرا اصول پرستی کی ذرا کی پوزیشن پہ بیٹھا تو 2.5 سال کال کوٹلی میں رہوں گا اور اس طرح میری جان بھی چلی جائے گی. وہ جب جہاں پر پریشر آتا ہے فوراً سیٹلمنٹ پہ جاتا ہے. 10 سال سعودی عرب چلے گئے فوراً لندن چلے گئے. تو نواز شریف کی زندگی کی صرف اور صرف ایک وجہ وہ بھٹو کے ساتھ جو ہوا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے یہاں اصول پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی فاؤنڈیشن میں ایک فلا ہے. آپ ہمارا میڈیا بھی اس بارے سے سیکھا کہ ہم ساری بلڈنگ ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ نے پاکستان کو ڈیموکریٹک بنانا ہے تو اس کا صرف ایک پرنسپل ہے. یہ گورے نے 7000 سال کی انسانی تاریخ سے یہ سیکھا کہ جو کامن مین ہے نا وہ اس کو یہ پاور دی جائے, پاور آف ریجیکشن. اینڈ جو کنگ تھا, کنگ کیا تھا, کنگ تھا مائٹ, طاقت, پاور رول کرے گی. انسان نے سوچا 7000 سال میں یہ فیئر نہیں ہے. جو ٹیکس پیئر ہے نا اس کی مشاورت سے کام ہو. تو میں اس لیے لمبی بات نہیں کرتا, میرا کنکلوژن یہ ہے اور یہ ساتھ میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. آپ کے سب سے بڑی جو بددیانتی ہم نے اخلاقی طور پہ کی ہے اس معاشرے کے ساتھ, اس میں سارے ہم شامل ہیں کہ ہم نے نہ ووٹ سے اپنی حکومتیں بنائی ہیں نہ ووٹ سے اپنی حکومتیں ختم کرتے ہیں. اور جب تک یہ کلچر نہیں لائیں گے آپ پولیٹیکل پارٹیوں کو انکریج ہی نہیں کر سکتے. آپ سوال ہی یار یہاں پہ میں آپ کا دوست ہوں, میں وہ میں آ کے تنگ کرنا ہے, میں انکار پوچھا کے ہو چائے پہ لاؤ یہ کرو وہ کرو. یار اس ایسے سماج میں آپ آرگنائز لوگوں کو کریں جو پیٹ کے مسئلے ہیں. 130 روپے کا لیٹر پیٹرول ہے, 80 روپے کا کل آٹا ہو گیا کلو, وہاں پہ وہ آرگنائز کرے لیڈرشپ. یہ تو یار ماں بھی نہیں کر سکتی اس سوسائٹی میں. پنجابی کہتے ہیں ماں ہی بچیاں نے چھوڑ دے دی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سوسائٹی میں پولیٹیکل کلچر اس کنڈیشن میں پیدا ہو جائے, نو ناٹ ایٹ آل. یہاں پہ نیگوسیشن بیس کام ہوگا اور اے پنجابی کہتے ہیں دال آگے بیٹھے رہو. اور نواز شریف PhD ہے اس کا دال لگانا. وہ دال لگا کے لندن بیٹھا ہے آرام سے بیٹھا ہے. جس دن اس کو لگا کہ میری کوئی ضرورت پڑی ہے وہ نیگوشیٹ کرے گا, وہ آ جائے گا. یہی کام اپنا زرداری صاحب کریں گے. اور عمران خان کے 21 سال کی, میرا عمران سے ذاتی ریلیشن ہے, اس کو بھی 21 سال کے بعد یہی سمجھ آئی اوہو میں پاگل, مجھے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیٹ از بین پروفن, آئی ایم ڈن.
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਬਣਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਲਵੇਟ ਮੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਲਾਇਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਲਪੇਟ ਲਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਤਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਹੋਗਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਤਸਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਨਕਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਔਰ ਉन्होंने ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਕਾ ਇਤਸਾਬ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਐਸ ਬਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਸਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ MNA ਸਨ PMLN ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਫਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ यहाँ पे एक सिंधी मानू बैठा हुआ मैं कहा तुसी पार्टी डेवलप ही नहीं होने देंदे पार्टी का कोई ओहदेदार आप नहीं देते पार्टी का कोई ओहदेदार नहीं देते तो उन्होंने कहा कि देखें हमारी पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर पॉलिटिकल पार्टी एज एन एंटिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती काउंटर आर्गूमेंट आया जी थैंक यू उन्होंने कहा कर ही नहीं सकती उसकी वजह यह है कि आप पार्टी के ओहदेदार दें कुछ लोगों की ड्यूटियाँ लग जाएं कुछ को रिश्तेदारों के ज़रिए अप्रोच कर लिया जाए कुछ के क्लास फेलोज निकल आए ठीक है और कुछ के जो हैं वो वैसे डायरेक्ट बुला के उनको पांजे लगा दिए जाए और हमारा पूरा लोकल सेटअप ऑफ पे जाता ही तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम उनको टारगेट दे दें कि तुम इन टारगेट्स को अचीव कर लो तो उसके बाद सर यहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टी में टॉप ओहदे भी इसलिए दिए जाते हैं तर्जुमान भी इसलिए मुकर्रर किए जाते हैं भावें फिल्मां चल जान कि इनके उधर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ठीक है ना नाश्ता भी इकट्ठे थोड़ा सा मेरा आप कीजिएगा यहाँ हमारे यहाँ तो ये इतना काम डिस्टॉर्ट हो गया है कि यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो उन लोगों को करीब करने की कोशिश करते हैं कि जिसके किसी ख़ास जगह के ऊपर किसी खास जगह के ऊपर अच्छे ताल्लुकात जिन्हें वाबड़ा दे एसडीओ ਦੇ ਨਾਲ अच्छे ताल्लुकात हों लोड शेडिंग ना होवे नहीं महकमा ज़राअत दे विच अच्छे ताल्लुकात हों अच्छी साफ बीज मिल जाता हो तो है जिसके अच्छे ताल्लुकात हो तो जिनके अच्छे ताल्लुकात हो वहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर क्या फलना फूलना है मलक जी आप कैसी बातें करते हो जहाँ पे टॉप पे बैठा हुआ बंदा करना है टाइम ही तो पास करना है जहाँ पे सीरियसली लिया जहाँ पे टॉप पे बैठा हुआ पार्टी का बंदा इस तरह की सोच रखता है ठीक है ना मतलब कि रहमान मलक साहब रहमान मलक की वाहिद क्वालिफिकेशन क्या है जनरल स्टोर फिर उन्होंने गल ठीक हो गया जनरल स्टोर ने तो मैं इन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पे ये सूरत हाल हो कि पॉलिटिकल पार्टी की पढ़ी लिखी क़यादत ये कहे कि आप चाहते हैं कि हम नॉमिनेट करके अपने ओहदेदार तो किसी को टारगेट दे दें कि वो उनको चंगी तरह लम्या पा के फेंट सके हम भी इसको खुफिया रखते हैं आप अंदाज़ा करें इमरान खान साहब ने आते ही अपनी पार्टी की तमाम तंजीमें तोड़ दी थी और 3 साल हो गए आज तक उन्होंने वो तंजीमें बहाल नहीं की उन्होंने रिक्वेस्ट की उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि मैं अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकता मुझे टाइम दे दे ये भी दे और जब इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की वो अदालत गए अगली पेशी पे कहा सर ये दरख्वास्त वापस दे दें वाकई हमारी पार्टी के अंदर इलेक्शन होने थे हम गलती से एप्लीकेशन चौक के भी नास गए इलेक्शन भी नहीं कराए लेकिन
الیکشن کہاں کروانے ہیں؟ انہوں نے کوئی پروونشل کوئی فیڈرل عہدیدار رکھے نہیں. وہ کامران کیانی کو رکھا تھا جب اس نے لمبا ہاتھ مارا تھا نا دوائیوں میں, تو اس کو اس کے بعد وہاں کر دیا تھا, اور وہ سیکٹری ہے پارٹی کا عامر کیانی. کامران کیانی کی ہو رہی یار, ملک جی بجا لینا جو عامر عامر کیانی صاحب کو انہوں نے یار انہیں مکر گئے نہیں. عامر کیانی صاحب جو ہیں ان کے نیچے یار کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. چلے اپوزیشن تو ٹھیک ہے نا, اس نے اپنے کارکن بچانے ہیں پولیس کی دستبرد سے, ٹھیک ہے, اور دھند پڑنے سے بچانے ہیں, لیکن ان حکمرانوں کو کیا ہو گیا یار؟ انہوں کوئی زیادہ مایوسانہ قسم دے پیغام نہیں دے رہے. تسی سمرو صاحب کل میں بات جمع گا, پٹی صاحب ینگ پولیٹیشین نے. سر ایک چھوٹی سی میری ایک تو ملک صاحب کے ساتھ میں پچھوں ہٹ گیا. سر ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ ہماری قوم نہیں بن سکتی, مطلب پولیٹیکل کلچر نہیں بن سکتا یہاں, اور آپ نے ایک اور بات کی کہ 70 سالوں میں کوئی بندہ ووٹ سے نہیں آیا, ہماری حکومت نہیں بنی, تو وہ بھٹو صاحب کی بنی تھی حکومت, اور جب وہ پھر بنی تھی اور وہ جی الیکشن سے بنی تھی. یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک بندے نے 150 میں سے 148 نشستیں لی ایسٹ پاکستان میں. صرف ایک نور الامین تھا اور ایک تری دیر رائے تھا, 2 بندے بنے تھے جو عوامی لیگ سے باہر تھے. بھٹو, یہ پوری تاریخ دنیا کا پہلا واقعہ ہے ماڈرن ڈیموکریسی میں. ہم نے اس 70 کے الیکشن میں اس بندے کو دعوت ہی نہیں دی کہ جی آپ اپنا کہ اسمبلی میں حکومت بناؤ. اس کو آپ فیئر الیکشن کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں بھٹو ووٹ سے ہے؟ نو, ناٹ ایٹ آل, ایبسلیوٹلی ناٹ. چلیں سر, وہ آپ نے وہ بات بلڈنگز والی اور بنیادوں والی کی تھی, وہ دیٹس اے سیپریٹ ایشو کہ ویدر وہ اکثریت نہیں. آپ اگر ہم بات کر لیں اس پہ کہ بنیادی طور پہ وہ ملک جس طرح سیٹ اپ ہوا تھا, ویدر اٹ واز انویژنڈ تھا, وہ ایک سیپریٹ ہماری بات ہے. میں بالکل ٹھیک ہے جی, پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ نے 1970 کا الیکشن لے لیں, اس میں بھٹو صاحب کی 80 نشستیں تھیں. وہ الیکشن کے تحت بھٹو کسی قیمت پہ پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. اس کا مطلب ہے وہ بھی فیئر نہ ہوئے نا. یہ میرا نہیں, تو پاکستان رہا بھی تو نہیں نا. نہیں, الیکشن بھی کینسل کرے نا. دنیا کی انسان کی تاریخ کے اندر, انسانی تاریخ کے اندر ہمیشہ پہلا واقعہ ہے, یہ بھی پہلا واقعہ ہے کہ ہمیشہ اقلیت اکثریت سے آزادی لیتی ہے. یہ پہلا واقعہ تھا جہاں پہ اکثریت نے اقلیت سے آزادی لی. دوڑو اس میں آپ لوگ اقلیت ان کو کہتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اقلیت ہم تھے. اچھا ہاں, نہیں ہم لوگ اقلیت تھے, ہم وہ آپ کہہ لیں وہ ہماری ایک طرح سے کالونی تھی, مطلب وی ور کالونائزرز اوور دیئر, وی ور نیور, دے ور نیور ریلی فلی انٹیگریٹڈ. اب آپ کا اس میں کوئی اور ویسے ولایت تو چھوٹا جہا سی نا, ہاں جی, کالونیاں گڈیاں نہیں بڑی. اس کے بعد آپ لوگ یہ جو آپ نے بات کی کہ جی پارٹیاں وہ ہیں, دکانیں ہیں, ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بھٹو صاحب کی جب ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے اس کے بعد تتر بتر ہو گئی تھی پارٹی. بھٹو صاحب نے پارٹی کو تنظیم بنانے, بڑے بڑے اچھے آپ کے لوگ اسی تنظیم سازی کے اندر سے نکلے تھے. لیکن یہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اس کو وہ ہو جاتی ہے, فیملی پالیٹکس ہو جاتی ہے, اس وقت کوئی بندہ اور نہیں کھڑا ہوا تھا سوائے بی بی شہید کی, اور وہ اکیلی 2 عورتیں تھیں, بھاگ دوڑ کر کے محنت کر کے پھر فائنلی جلا وطن بھی ہوئی, جیلیں بھی کریں, سارا کچھ کیا, تو ایک سیکریفائس دے کے آئی. اینڈ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں, جو ہمارے چیئرمین بلاول صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی وہ تھالی پہ رکھ کے مل گئی. میں یہاں پہ روم میں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, میں کہوں تسی اپنا نانا قتل کرا رہو, پیو نو سارا بچپن جیل رکھ لو, ماں نو لائف ٹی وی پہ شہید کرا لو اپنے بارے میں, اور آ کے حکومت ہم میں سے کون لے گا؟ یہ آسان زندگی ہے ان لوگوں کی. وہ بھی پھر اگر آتے ہیں تو ان کے پھر جو بندہ سیکریفائس کرتا ہے ایک آپ کی قوم کے لیے اور کہتا ہے میں آ گیا ہوں, اس کو پھر ہم پرچون کی دکان کہہ دیتے ہیں. یہ تھوڑی زیادتی ہے میرے خیال سے. اور باقی یہی لوگ ہوتے ہیں پھر وہ جو جڑ کے ان کے قوم کے لیے ایویں نہیں پارٹیاں بھی بن جاتی ہوتی ہیں, آپ کو سیکریفائس دینا پڑتا ہے. اور یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں روایت نہیں ہے, اور جو سیکریفائس دیتا ہے وہ آگے آتا ہے. آپ اور لوگ نکال لیں, نہیں آتا بلاول, اور آپ نکالیں کوئی اور بندہ, کہیں اس کو جا کے, ابھی بھی اس کے سر پہ تھریٹ ہے. آپ کے خیال سے ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی کی تھریٹ یہ ان کی طالبان کی ختم ہو گئی پیپلز پارٹی پہ سے؟ نہیں, 2013 کا الیکشن نہیں لڑنے دیا. نہیں سیریس نہیں, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک براڈ اسٹروک سے تنقید کر دینا, جی ساری پارٹیاں اور گھر کے اندر ریاست ہے, جائیں مریم کے ساتھ وہ ہم اپنی ماں بیٹیوں کی یا بہنوں کی ویڈیوز بنوائیں گے جا کے غسل خانوں کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا ہے. نہیں کرواتے. شریف بندہ کوئی کرواتا ہے؟
تو جن کے ساتھ جو کر رہا ہے, جو ایک قوم کے لیے آگے بڑھتا ہے, پھر ٹھیک ہے ود مطلب سیکریفائس پاور بھی آتی ہے. ساڈا نہیں تھوڑا جہا اعتراض جڑا نا وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ رائٹ ٹائم پہ جو یعنی جڑا جسے صحیح دھکا لاؤن دا لوڑ ہوندی ہے نا اتنے پھر دھکا نہیں لا پاتے. وہ رضی صاحب وہ آپ شعر پڑھ دیں کہ وہ یا ساڈے قسمت میں رہ گیا. پھر ہم ہی قتل ہو نہیں, رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو, پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو. ساڈی قسمت وچ ہی ہے. لیکن جڑا ہے نا اچھا ٹھیک ہے سگنلنگ دیکھو نا اسٹیبلشمنٹ دنیا دی ہر جگہ تے ہوندی ہے. اچھا سر یہ دسو کہ وہ نواز شریف صاحب گل پھر رولے چ رہ گئی کہ نواز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جی کہ ان کا احتساب دنیا دیکھے گی, سر اے دا کی مطلب ہے اے کنو کدا سر میں ڈومسائل صحیح نہیں بھائی جان. نہیں میں نواز شریف پہ بات کر سکتا ہوں. ڈومسائل میں اتنا نہیں مسئلہ, میں سیاسی لوگوں پہ بات کر سکتا ہوں, لہٰذا میرا ڈومسائل اتنی اجازت دیتا ہے مجھے. ایک تو ایک ود گیا ہے میں ماشاءاللہ. اچھا نہیں میں تو نہیں گیا. اچھا سر نواز شریف صاحب نے تو یہ اب کہا ہے نا. ہاں مجھے جب نواز شریف صاحب کا میں سن رہا تھا تو مجھے بلاول بھٹو کا اسٹیٹمنٹ یاد آ کہ عمران خان سے کہیں کہ دعا مانگے کہ ان کے بعد ہماری حکومت آئے, نواز شریف اور مولانا صاحب کی نہ آئے. اگر آئی تو پھر وہ پھر جو ان کو یاد کرائیں گے. میں پھر سوچ رہا تھا کہ یار جو بی بی کے ساتھ ہوا وہ کچھ بھی نہیں تھا, جو آصف زرداری کے ساتھ ہوا کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے تو کیا ہی کچھ بھی نہیں. راڑا اچھا اور دکان والی گل سر. اور جو مشرف نے جو بی بی شہید کے ساتھ آصف زرداری کے ساتھ اور نواز شریف کے اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا وہ بھی کچھ نہیں ہے سر. اچھا جی جو نواز شریف صاحب کریں گے, اور نواز شریف صاحب انتقام لیں گے آپ کا سر, انتقام چھوٹا لفظ ہے. اچھا جی سر عمران خان سر یہ جو رائے صاحب نے بات کی ہے نا, مریم کہتی ہے کہ جی میری تصویریں ویڈیوز بنائی گئی ہیں. نہیں تو عمران خان تھوڑی بنانے والا ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اور رضی صاحب کے ساتھ چھوٹا تھا کہ انہوں نے سنا ہے مختصراً RTS والی بات انہوں نے کی. اس میں انہوں نے نام لیا عمران خان اور ان کی کابینہ پاکستان کے کرپٹ ترین لوگ ہیں اور ان کا احتساب ہوگا اور دنیا دیکھے گی. انہوں نے یہ نام لیا ہے, یا ادھر کرے نہ کرے ادھر ضرور. ویڈیو والی گل کرنا ویڈیو والی گل کرتا کر رہے ہو سر. وہ سر جیل میں کابینہ نے ویڈیو بنانی, حکومت کس کی ہے سر؟ حکومت کون ہے, جیل کس کے پاس ہے؟ نہیں جیل کون سا ہے؟ اگر آپ کو FIA والا یہ کہے کہ آپ کو جوتے مارنے اور آپ کی چیخیں سنوانے بنی گالا میں سنوانے کا مجھے حکم تھا دیکھیں, لیکن میں نے یہ حرکت نہیں کی, تو کہاں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور سر جیل کس کے پاس ہے؟ جیل کس کے پاس ہے؟ پنجاب کے جیل میں تھی نا مریم, کوٹ لکھپت میں تھی. وہ کس کے پاس ہے؟ اگر مریم ٹھیک کہہ رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ہوا ہے, تو پھر سر سوچیں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا. میں تو سوچ کے یہ بدقسمتی ہوگی, یہ بدقسمتی ہوگی, لیکن میاں صاحب نہیں چھوڑیں گے. سر میاں صاحب کو اشارہ ہو چکا ہوا ہے انتخابات کی تیاری. نہیں دیکھو یہ وہ ہے کہ ایک مٹھی چکلا دوجی تیار. میرا خیال ہے کہ سر میں بٹ صاحب کی طرف منتقل کر رہا ہوں صرف ایک جملہ, کیونکہ وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے ٹھڈے کراں گا تو کر ہاں ڈائریکٹ منتقل. سر نواز شریف صاحب کو سگنل مل چکا ہوا ہے, انتخابات کی تیاری کریں آپ, ایجیٹیشن وغیرہ چھوڑ دیں, آپ آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب بھائی جان معاملات طے ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہے. نہیں روز بیک کے اندر میاں صاحب سن لو نا گل, میں یا تے غلط گل کراں کوڑوں کٹ کے دساں تے پھر بھی کہنا تسی انہاں جا کے PMN دے ٹویٹ چکو, انہاں دے کلپ پہ ہوندے نے کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی پیڑی عادت ہے, کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے. انہیں کہا کہ لیاقت علی خان دی بھی نہیں بنی, انہیں کہا جی وہ جنید جدی نہیں بنی, جمالی بھی نہیں بنی, سر وہ حسین شہید سور دو چیزیں شوکت دی بڑی تھی اور پھر چلا عمران خان اتنے رہنا ہے سر. نہیں انہوں رکھ لیں گے نا نواز شریف صاحب اور نواز سر عمران خان نو ایتھے رکھن گے تے میاں صاحب اونوں ٹھڈے مار دین گے نا, تے جے او نہ آیا تے پھر کینوں ٹھڈے مارن گے. سر میاں صاحب اپنے موقف پر قائم ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہے وہ ایجیٹیشن میں جا رہے ہیں اس کے ساتھ, یا الیکشن کی تیاری میں جا رہے ہیں, یہ چیز کا فرق ہے نا. نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لیں کہ جی میاں صاحب آپ کے ساتھ تحریک چلانے کو تیار ہے. مولانا صاحب سر پیٹ رہے ہیں یار, کدھر جا رہے ہیں؟ یہ سنا کہ پنجابی
ज्यादती कर रही है सिंधी से घंटा हो गया बट को तूने माइक याद नहीं दे रहा सर उन्होंने मुझे धमकी लगाई है मुझसे लेगा तो सर मैं सर मेरे कोल सर जरा नहीं सर जरा मेरे कोल पंजाबी बैठा ना सर वो करीब है ना मेरे दुनिया दा पहला बाहर सिद्धी जिन्हें पंजाबियों ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ नहीं सरकारी साहब ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਟਗਿਰੀ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਕਰਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਣੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਨਾਗਰ ਪੱਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਰਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਦਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਮ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇਗਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਯੈਸ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੁਸਲਸਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਯਾਰ ਬੇਗਮ ਕੁਲਸੂਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਰਹੇ ਸਰ ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਫੇਰ ਆਓ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਮਾਰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਭੁਗਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਓਕੇ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 9 ਸਿਤਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਹ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 9 ਸਿਤਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਓ ਨਾ ਤਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਕਾ ਮੁਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਨਾ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਟਾਊਟ ਬਣਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਾ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਨਾ ਬਣੇ ਉਰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਊਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਭਾਈ मैं नहीं कर रहा यार तो सिद्धियां नहीं ये क्या भाई लखनऊ में प्रोग्राम चलने का यार जहाँ नहीं ये देखे मादरी ज़बान वो है मादरी नहीं मतलब मैं मेरी माँ बोली मादरी नहीं मैं माँ बोली को अच्छा जी माँ बोली सही तो जिन्ना दी माँ बोली पंजाबी नहीं उन्होंने कसूर है जो साढ़े व्यूअर ने तो भाईजान जब हम उर्दू बोलते हैं तो उस वक्त भी तो हमारे जो पंजाबी भाई हैं उनको मसला होता है नहीं होता क्यों नहीं होता पंजाबियों सारियां ज़बानां आंदियां छड़ दे मेरे को पंजाबियां दा मैं अगे बड़ा तपिया होया ना कर अच्छा चल अच्छा मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो टाउट बनते हैं ना देखिए वो क्रांति फिल्म का एक डायलॉग था बड़ा मजेदार दलीप साहब का याद आ गया यार उन्हें क्या कि अब सबसे पहले हम उनसे निपटेंगे जो हम में से दूसरों के टाउट बनते हैं अंग्रेजों के अच्छा ठीक है तो जो पॉलिटिकल ये हमारी सियासी जमातें हैं ना इनको चाहिए कि जो इनमें से जाके मिलते हैं ना दूजे पासे और इधर जुल्म करते हैं या ज्यादतियाँ करते हैं जिस तरह बेगम कुलसूम नवाज अली मैं गल की थी ताड़ना ठीक है फिर इसी तरह आप देखिए कि जनाब आप मरीम नवाज शरीफ साहबा कहती कि मेरे बाथरूम में कैमरे लगाए हुए थे यार हद है करने वाली ये इन लोगों को स्कोर और वो ये नहीं कि मैं इमरान तो लोगों नहीं वो उनसे ले जो वहाँ पर बैठे हुए थे लगा के कौन बैठे हुए थे जेल का अमला वो क्यों गैर कानूनी ऑर्डर मान रहा है उसको मिसाल बनाए इबरत की मिसाल ताकि आइंदा से जो दूसरे हैं वो डरे ये हरकत ना छोड़े कि सर वो बेशर्म थे हाँ वो बेशर्म थे ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर से ऑर्डर था ऊपर से ऑर्डर क्या होता है ये अंग्रेज के दौर से आर्गुमेंट आ रहा है गुलाम इब्ने गुलाम यार लेकिन एक और मसला भी है इमरान साहब एक और मसला भी है जो पीटीआई की पंजाब से इलेक्टेड है ना 67 MNAs
ان میں 84% وہ ہیں جو پی ٹی آئی میں نہیں تھے, جو یا مسلم لیگ نون میں چلے جائیں گے, اور ان کو نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی داؤ لگ رہا ہے وہ ادھر چلے جائیں گے, تو پھر وہ جانا بھی شروع ہو گئے. تو پھر میاں نواز شریف صاحب پھر ادھر بھی نہ جائیں, ان کو بھی نہ لیں. پھر میرے پاس لسٹ ہے, جا رہے ہیں, میرے پاس لسٹ ہے 87 اپنا 67 میں سے 84% وہ ہیں جو, اچھا ٹوٹل پنجاب میں سر, ٹوٹل آپ لوگوں کو سارا پتہ ہی ہوگا, لیکن میں ذرا ریوائز کروا رہا ہوں. سر 7 ہیں سینٹرل پنجاب سے جو جینون پی ٹی آئی سے ہیں, 3 ہیں جنوبی پنجاب سے جو جینون پی ٹی آئی سے. یہ ہے پی ٹی آئی کی آج کی اسٹرینتھ, اور ان میں میجورٹی جو ہے وہ اڑنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے. پھر انتقام لیں تو پھر ان کو بھی نشان عبرت بنائیں تاکہ کل کو کوئی گورنمنٹ میں نہ آ سکے. یار گل اصول دی ہے نا. اب ہاؤس آپ سے اتفاق کرتا میں نہیں کرتا, میں اس لیے نہیں کرتا کہ اس نظام میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ نے میرا پھر میں اپنا فیل ہے, میں نے جو پہلے بات کی میرا آرگومنٹ نہیں آپ سمجھ سکے. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس پولیٹیکل کلچر میں ایسی پنجابی کہتے ہیں چھاننی, ایک ایسی چھاننی ہے اس میں نکل ہی وہ ہو سکتا ہے جو کمپرومائزڈ ہے, اس میں اوریجنل پولیٹیکل تھنکر آ ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے اگر نواز شریف یہ سارا کچھ کرتا تو نواز شریف کو میرا لیے اس طرح کے 1 لاکھ پاکستان میں نواز شریف مر گئے, ان کو وہ رجسٹر ہی نہیں ہوئے جن کا یہ تھاٹ تھا کہ یہ ملک جن کا بنا ہے یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا ملک ہے, وہ چلائیں گے. ان کو تو نام ہی نہیں دیا. نواز شریف کمپرومائز کرے گا, عمران کمپرومائز کرے گا, بلاول کمپرومائز کرے گا. آئی ایم ناٹ ڈائریکٹ ٹو یو بٹی صاحب, آئی ہیو آل دی ریسپیکٹ فار ایوری ون, مگر یہ چھاننی جب تک رہے گی آپ صرف ہم گفتگو کر کے ٹاک شو میں شوگر لگائیں گے. چھاننی کا طریقہ یہ ہے کہ یار دیکھو سمپل سی بات ہے, جب پاکستان بنا نا جہاں پہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی فوج دی, ایک آرگنائز پاور تھی. ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھا ادارہ بنایا, باقی ہم وہ مسئلہ کیوں نہیں اپنے بنا سکے. میں اگر ویٹ لفٹنگ شروع کرتا ہوں کل سے تو میں صرف اپنی چھاتی کے مسئلہ بنانے شروع کر دوں. طاہر ملک کی ہیلتھ اس کی پوری باڈی میں ہے. ہمیں اپنی یونیورسٹیوں کو اسٹرینتھن دینی ہے, ہمیں اپنے ججز کو اسٹرینتھ دینی ہے, ہم نے اپنے میڈیا کو اسٹرینتھن دینی ہے, ہم نے اپنے پولیٹیشین کو اسٹرینتھ دینا ہے. جب تک بلی کی گلے میں گھٹی بھائی پہلے بیماری تو سمجھو نا, بیماری سمجھ گئی. تم ہمارا میڈیا کا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ میڈیا کمنٹری کر رہا ہے. میڈیا نے وہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے اوور ٹو اوور کمنٹری, لو جی میں بھی یہی اسی دکان کا ہوں, ایک پوائنٹ پڑھ لو سارا دن اس پہ ڈسکس کر دو. یار 70 سال ڈسکس کر دے ہوتے, ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس نظام میں کچھ نہیں ہو سکتا, پیریڈ, ختم ہوئی گل. اتنی مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے, انشاءاللہ ہم نکلیں گے. تسی بھائی پتاسے ونڈ لو کریں گے. ملک صاحب اتنی مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے. نہیں ٹھیک ہے, تسی سر 2 ہفتے بعد لاؤ نا شغل اتھے احتجاج. جلدی کر لیں سر بٹی صاحب. میرا خیال ہے کہ آج کی جو گفتگو تھی بڑی مزے کی رہی, مطلب گرما گرم بحث ہوئی اور صحیح کانفلکٹ تھا خیالات میں بھی, اور پاکستان کے جو بھی مسائل چل رہے ہیں مطلب ہلکے پھلکے انداز مایوسی ٹھیک ٹھاک. پہلی میں تو کوشش کرتا رہے ہیں کہ تھوڑی جی کوئی وہ تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے کوئی وہ بھی آئے آپ کی طرف. وہ بھٹی صاحب بھی بس دیتے رہے ہیں کوئی تھوڑی جی امید مثبت رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, لیکن وچوں سارے جڑے نا ہیں بیچارے پریشان ہی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.